اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عباس حسین سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ یہ میری پہلی ویڈیو گزشتہ جو تھی نماز کے حوالے سے تھی، نماز کی اہمیت کے حوالے سے۔ اس میں نے آخر میں دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں جو جمع بین الصلاتین کے حوالے سے اہل تشیع دلائل دیتے ہیں اس کے حوالے سے بات کی تھی، اور اب میں اسی کی کنٹینیویشن میں ان باتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ آگے بات مفصل بات کریں گے نماز کے حوالے سے، اور اسپیشلی جمع بین الصلاتین کا، یعنی کہ جو فوائد اہل تشیع لینا چاہتے ہیں یا لیتے ہیں، اور جو اس کے پھر نقصانات ہیں شرعاً، اور جن یعنی کہ اجر و ثواب سے یہ محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا کیا سٹیٹس بچ جاتا ہے ان نمازوں کا، جو یہ عادتاً اس طرح پوری دنیا میں تین ہی اذانیں اور تین ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کے نتائج شرعاً اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک اور ہمارے ائمہ معصومین کے نزدیک کیا بنتے ہیں، اور ان کا کیا رویہ تھا۔ تو یہ بات انشاءاللہ مفصل ہوگی، پھر ایک اور ویڈیو کریں گے۔ تو ابھی میں دوبارہ بات ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ تو وہ جو یہ لوگ دلائل دیتے ہیں اس کے حق میں، تو ایک تو کہتے ہیں کہ جی حضور نے بغیر وجہ کے جمع بین الصلاتین کیا ہے، حدیث ہے ایک۔ دوسرا حج پہ جمع بین الصلاتین ہوتا ہے۔ تیسرا قرآن پاک میں 3 اوقات ہیں۔ تو میں پہلی بات سے شروع کرتا ہوں، حضور نے بغیر وجہ سے جمع بین الصلاتین کیا۔ میرا سوال صرف اتنا ہے، کتنی کی ہے حضور نے؟ میں چلو مدنی زندگی سے بات شروع کرتا ہوں۔ 10 سال حضور نے نمازیں پڑھائیں، اور روز 5 نمازیں، چلیں سنتوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں، فرائض 5 ہیں، تو 365 دن ہوتے ہیں، تو یہ کوئی 1800 نمازیں ایک سال میں، تو یہ تقریباً 10 سال کے 18,000 نمازیں بن جاتی ہیں۔ میں اہل تشیع کو چھوٹے سے چھوٹے مولوی اور بڑے سے بڑے مجتہد روایات میں اور سب میں یہ نہیں کہتا 18,000 میں سے 10,000، 10 بھی نہیں کہتا، 5,000 بھی نہیں کہتا، 1,000 بھی نہیں کہتا، صرف ایک مہینہ جو کہ میرا حال ہے کل 150 نماز بنتی ہے، وہ دکھا دیں کہ حضور نے پورا ایک مہینہ مسجد نبوی میں 3 اذانیں دی تھی اور 3 ہی نمازیں پڑھی تھی، یعنی کہ جمع بین الصلاتین ایک مہینہ صرف۔ یہ جو مرضی کر لیں، یہ نہیں ثابت کرتا، ہے ہی نہیں ایسا۔ مولا علی علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں کوئی ایک مہینہ، 5 سال آپ کی حکومت رہی ہے، ایک مہینہ جمع بینا سے کسی ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی نے بھی اس طرح کوئی کیا ہو تو آپ ثابت کر دیں۔ ایک روایت ہے عبداللہ بن عباس کی، اور آپ حیران ہوں گے، یہ اب ہے کڑوی گولی ہے ان کے لیے۔ عبداللہ بن عباس کو یہ کوئی اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ عبداللہ بن عباس کی نسل تھی عباسی، جنہوں نے شیعت پہ اتنا ظلم کیا اور اہل بیت پہ اور ائمہ طاہرین پہ، یہ اسی کے نسل تھے۔ تو عبداللہ بن عباس کو ان کے نزدیک کوئی بہت ہی معتبر راوی نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ اہل سنت کے مقابلے میں بس وہ کر لیتے ہیں۔ باقی وہ رہا کچھ دیر اہل بیت، مولا علی کے ساتھ بھی رہا، چچا زاد تھا، برادری تھی، ہاشمی تھا، لیکن مولا امام حسین علیہ السلام کا اس نے کوئی ساتھ نہیں دیا، اور اس کے علاوہ بھی اہل بیت کا وہ ساتھ ہی ہوتے تو پھر یہ کرتے، جتنا ظلم اس کی اولاد نے کیا اتنا تو شاید امویوں نے بھی نہیں کیا۔ تو بہرحال تو یہ ثابت کر دیں کہ مسجد میں صرف ایک مہینہ، تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ تو حضور نے شاید 1 پڑھی ہو یا 2 پڑھی ہو یا 4 پڑھی ہو میکسیمم، ان کی تو پوری کائنات میں، پوری دنیا میں کسی مسجد میں بھی 5 اذانیں اور 5 نمازیں نہیں ہوتا۔ یہ کہہ گئے تھے نبی پاک کہ جی تم نے یہ ختم ہی کر دینا معاملہ 5 نمازوں اور 5 اذانوں والا، یا پھر یہ کہیں کہ حضور تو 3 نمازیں ہی پڑھتے تھے، 3 اذانیں دیتے تھے، پہلی خلافت نے حضرت ابوبکر نے 5 کر دی ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ کوئی خوف خدا کریں، اپنی کمینگی کو کس طرح آپ کور کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا جی حج پہ جمع بین الصلاتین، پہلی بات تو یہ کہ حج کے عوامل اپنے ہیں۔ حج کے عوامل کیا پورے اسلام پہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ حج پہ تو مچھر مارنا بھی حرام ہے، میں تھوڑی بلو لیول بات ہے، حج پہ تو بیوی بھی حرام ہو جاتی ہے، عام حالات میں بیوی حرام ہوتی ہے،
آپ کو نہیں پتہ وہاں پھر طواف نساء کرتے ہیں اور بیوی پھر حلال ہوتی ہے، گھر میں آ کے ولیمہ کرتے ہیں. تو اس طرح کی جو مارنی یولیاں ادھر کی ادھر سے ادھر ٹلے مارنے، یہ نہیں دلائل کے ساتھ بات. وہاں تو مچھر نہیں مار سکتے، مکھی نہیں مار سکتے، آپ اپنے آپ کو کھجا نہیں سکتے، خون نہیں نکال سکتے، جوں نہیں مار سکتے. تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہاں جو عوامل آپ باہر بھی نہیں کر سکتے. اگر وہاں جمع بین الصلاۃ پھر حضور حج کے بعد آئے تھے، پھر آپ نے ساری جتنی 3-4 مہینے الحمدللہ ماشاءاللہ زندہ رہے، تو آپ جمع بین الصلاۃ نہیں کرتے تھے، 3 اذانیں دیتے تھے مسجد میں، ایسی تو کوئی روایت بھی نہیں، آپ 5 ہی پڑھتے تھے. تو ایسے ادھر کی ادھر وہ اسٹیجی جو ہوتے ہیں وہ اپنے خون حسین کے تاجر، وہ ٹلے ٹلے مارتے ہیں، اور آگے وہ اپنے ہی چمچے شمچے بیٹھے ہوئے نعرے مار دیتے ہیں، کیا بات ہے جی، بڑے دلائل دے دیں. ایسے کوئی دلائل نہیں ہے. اگلی بات جی آخری جی، قرآن میں 3 وقت ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کا سب سے بڑا کائنات میں مفسر اور سمجھنے والی ذات کون سی؟ وہ تو حضور اکرم کی ہے. تو حضور اکرم 5 پڑھتے تھے، وہ نہیں سمجھ سکے. آج کا ہمارا ذاکر جو انڈر میٹرک ہوتا ہے، وہ دوڑے پڑھ کے تو وہ مصائب کر کے، یا اسی طرح کے ٹلے مارنے والے تلاڑا تو اظہر حیدری تو آصف علم پرانوں کے جو مر گئے میں ان کا نام، اس طرح کی وہ کنورٹڈ سے لوگ، اور بس اپنا مال بنانے کے لیے خون حسین کی تجارت چلانے کے لیے بھی، اس طرح کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے 3 وقت حضور نے نہیں پڑھے تھے، مولا علی نے نہیں، امام حسین علیہ السلام نے نہیں پڑھے، ہمارے ائمہ نے نہیں پڑھے، انہوں نے پڑھ لی، انہیں سمجھ آ گئی 3 کا مطلب یہ. پھر ایک چھوٹی سی اور بات میں کر دیتا ہوں اور پھر یہ ویڈیو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. آگے جو یہ فوائد لیتے ہیں وہ بتاؤں. کہتے ہیں جی وہ آیت جو ہے، ویسے میں 5 والی بھی آیت دکھا دوں گا جس میں 5 وقت نماز ہے، 5 وقت، وہ بھی دکھا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، آگے آ جائے گا. کہتے ہیں جی فجر کی نماز پڑھو، اللہ کریم نے فرمایا سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھو، اللہ کا ذکر کرو سورج غروب ہونے کے بعد کرو. اچھا یار، میں چیلنج سے کہتا ہوں، آپ کوئی اہل سنت ہو، اہل تشیع ہو، وہابی ہو، چکڑالوی ہو، مجھے یہ بتائیں، فرض کریں میں عباس حسینی اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں بیٹا کل 6 بجے سے پہلے آ جانا ہے، وہ آ جاتا ہے 1 بجے، اور میں یہ ٹھیک ہے؟ میں نے تو کہا 6 سے پہلے آ جائیں، وہ آ گیا 1 بجے یا 12:30. تو یہ تو کوئی پہلا نہ ہے، یہ تو پتہ نہیں اس نے کیا سمجھا کیا کر. اچھا، میں نے ایک بچے کو کہا بیٹا کل تم نے 6 بجے کے بعد آنا. وہ فرض کرے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، وہ 6:15 آ گیا، بالکل ٹھیک ہے، وہ 6 کے بعد آیا. ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ بعد اتنا قریب ہے کہ مغرب سورج غروب ہوتے ہیں، مغرب عشاء دونوں ہی پڑھ لیتے ہیں، ابھی روشنی کڑی ہوتی ہے. اور ایک اتنا پہلے ہے کہ 6-7 گھنٹے پہلے آپ زوال کے وقت ظہرین پڑھ لیتے ہیں. کوئی خوف خدا کریں یار، نہ ایسے ٹلے مارے، مرنا نہیں ہے آپ لوگوں نے. حضور بھی کہیں گے کہ میں نے یہ آپ کو کہا تھا، جو تم نے یہ کر دیا. پچھلے 800 یا 1000 سال سے 2 اذانیں آپ ضائع کر رہے ہیں. ایک شہید کا ثواب ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شہید کا ثواب ہے، تو ہزاروں لاکھوں ثواب تو آپ نے وہ برباد کر دیے ہیں 1000 سال میں. باقی آپ نے کچھ بھی نہ کیا. باقی میں بتاؤں گا اس کے نتائج آپ کو کیا ملیں گے، آپ فکر نہیں کریں. آپ کی طبیعت امام زمانہ بھی آ کے صاف کریں گے، اور حضور اور مولا علی تو کریں گے ہی کریں گے. جس خوش فہمی میں آپ ہیں نا، ایسا ہونے والا کچھ نہیں ہے. وہ خود ساری رات جا کے اللہ کا قیام کرتے تھے، اللہ کے لیے قیام کرتے، اور تم لوگ 1 بجے عصر پڑھ کے گھر چلے جاتے ہو. وہ بھی میں تو یہ عقل سے ہی بعید بات ہے کہ حضور اللہ، یہ یقینی بات ہے. ایسا ہی ہے کہ غروب سے پہلے کا مطلب ایک ظہر ہے، اور ایک غروب کے قریب تھوڑا گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے پہلے وہ عصر ہے. اسی طرح غروب کے بعد ایک مغرب ہے، فوراً غروب کے بعد پھر ایک تھوڑے اندھیرے کے وقت ہے عشاء. حضور نے یہی پڑھائی، آپ نے اس کو پتہ نہیں کیا کہ. اور میں نے ایک عالم، اہل تشیع عالم سے میں نے پوچھا کہ یہ حضور نے جو فرمایا کٹھی نمازیں پڑھا کرو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے کہنے لگے کہ سر آپ جو بھی، انہوں نے کہا حسینی صاحب سر جو بھی کہا، کہنے لگے کہ جی بات یہ ہے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ ایک نماز پڑھو تو اتنی تاکید بات کرو کہ دوسرے کا ٹائم ہو جائے. اتنا جائے نماز پہ بیٹھو، جیسے مغرب پڑھی ہے تو اتنا جائے نماز پہ بیٹھو کہ عشاء کا ٹائم ہو جائے. کم از کم اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں بیٹھو. انہوں نے وہ بیچ والی بات کھینچ لی یا سیدھی کر دی، کٹھی کر دی جی، یا کہا جی کٹھی پڑھو. تو ایسا کچھ نہیں ہے.
نہ حضور ایسا کرتے تھے. باقی یہ چونکہ ہیں بے دین، نماز روزے سے دور ہیں، ان میں کوئی نماز روزے کا شوق ہی کوئی نہیں، اور کچھ مولویوں نے بھی ان کا بیڑا غرق کیا، اور ذاکرین نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا ہے نا. اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہی بے دینی ان میں بڑھتی جا رہی ہے، جس طرح جمع بین الصلاتین ہے اور اس طرح کا. آپ حیران ہو کہ میں نے خود 10 منٹ میں ظہرین پڑھی ہے، مولوی کے پیچھے پڑھی ہے. رمضان میں ایک جگہ پہ کہ آخری بات کر کے یہ سن لیں سارے شیعہ، رمضان میں ایک جگہ یہ بات میں نے پہلے سنی تھی، تو وہ میں گیا تو نماز ہوئی، تو آپ حیران ہوں گے کہ اس نے بندے نے، مولوی نے ہمیں تسبیح بھی نہیں پڑھنے دی. رمضان تھا، مغرب پڑھائی، ساتھ ہی عشاء پڑھا دی، ساتھ ہی بندہ اقامت کے لیے کھڑا ہو گیا. اور یار روشنی میں تو اس کا ٹائم ہی نہیں. ہمارے جو خطیب ہیں وہ کم از کم آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، وقفہ دیتے ہیں تقیبات میں، پھر جا کے وہ عشاء پڑھے، چلو کچھ تو اندھیرا ہو جائے. وہ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی، وہ باطل ہے، نماز پری ٹائم پڑھ لی. اور اگر بیفور ٹائم نماز پڑھے تو اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ اگر وقت کے بعد پڑھیں گے قضا ہو جائے گی، آپ کو پتہ ہے میری نماز قضا ہے، آپ پڑھ لیں گے. لیکن اگر آپ وقت سے پہلے پڑھ لیں گے تو وہ نماز نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری نماز ہو گئی ہے چونکہ آپ نے پڑھ لی ہے، تو آپ اس کی قضا کبھی بھی نہیں کریں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ قیامت والے دن آپ کی وہ جوتم پرداشت ہوگی کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ وہ نماز تو ہے ہی نہیں، کیونکہ وقت سے پہلے پڑھی ہوئی ہے. اور قضا آپ نے اس لیے نہیں کرنی کہ آپ تو کہہ رہے ہیں میں نے پڑھ لی. آپ مجھے بتائیں کہ مغرب کی اذان ہوئی اور 3 رکعت ہم نے پڑھی 3 سے 4 منٹ میں، 5 منٹ کر، اور ساتھ ہی ہم نے عشاء پڑھ لی. اور وہ رمضان کی پوری عادت ان کی یہی ہوگی نا، ڈیفینیٹ. میں تو ایک مرتبہ اس مسجد میں گیا، تو یہ تو حال ہے. اور اس کے بعد یہ افطاریاں کریں تو یہ تو حال ہے. پھر اسی طرح ہوتا ہے جب ایک گندی ریت ڈال دے نا، تو پھر اس کے فالوور، جیسے سیانے کہتے بادشاہ ایک پتہ توڑے تو پھر عوام سارا درخت لے جاتی ہے. وہی حال ہے، مجتہدوں نے جمع کی، لوگوں نے پھر اتنے شارٹ کٹس اور مولویوں نے کر لیے. تو بہرحال یہ بڑی دکھ آمیز بات ہے. تو میں نے کہا تھا ان 3 باتوں کا میں ان کو جواب دے دوں. تو ایسا کچھ نہیں ہے، جو آپ نے سیلف کریٹڈ ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ اس کے فوائد لیتے ہیں اس پہ اگلی ویڈیو بناؤں گا. میں نماز پہ انشاءاللہ تعالیٰ 4-5 ویڈیوز بناؤں گا. آپ ذرا حوصلہ کر کے اہل تشیع بھی سنیں، اہل سنت بھی سنیں، کیونکہ یہ نہ ذہن میں رکھیں کہ سارے ایک سے ایسے بھی ہیں جن کو یہ احساس ہے کہ نماز وقت پہ ادا ہونی چاہیے. اور نماز قبول ہی وہی ہوتی ہے جو وقت پہ ہوتی ہے. بے وقتی نماز کوئی نماز نہیں ہے، وہ ایویں ہے کہ بس یہ ہم نے پڑھ لی، خوش فہمی ہے. ادروائز 1:45 بجے یا 1 بجے آپ عصر پڑھ لیں، کون سی نماز ہے، کون سا اس کا ٹائم ہے. روشنی کھڑی میں آپ عشاء پڑھ لیتے ہیں، کون سا اس کا ٹائم. ہمارے قبلہ وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ نماز کوئی نماز نہیں ہے جو آپ روشنی کھڑی پہ عشاء پڑھ لیں. عشاء کا بھی ٹائم ہی نہیں شروع ہوتا. جو ان کے نزدیک کٹھا وقت ہے دونوں نمازوں کا، وہ بھی نہیں شروع ہوا. بہرحال میں اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو جو یہ فوائد لیتے ہیں، جو جمع بین الصلاتین کے بڑھ کے اپنے آپ کو اور دوسروں کے مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ میں انشاءاللہ اس پہ بھی ذکر کروں گا. اور پھر انشاءاللہ آگے جو ان کو پھر نقصانات شرعی طور پہ ہیں وہ بھی بتاؤں گا. اسی کے ساتھ حسینی کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ. اللہ کریم آپ کو زندگی اور صحت دے. فی امان اللہ.